من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، اور اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق کموانا نہیں چاہتا، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کما کے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ ہی رزاق ہے، قوت والا ہے، زبردست ہے، مضبوط ہے. ایک جگہ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو دین کا حکم دیں، نماز قائم کرنے کا. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پہ جم جائے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کموانا نہیں چاہتے. ایک خطاب حضور سے ہے اور ایک خطاب تمام انسانوں سے ہے. انسانوں کو ہم نے اس دنیا میں اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور دنیا کی ہر شے کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے. دنیا کی ہر شے انسان کے لیے اور انسان اللہ کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور اعلان نبوت کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی لا نسألک رزقا، تو آپ نے تجارت چھوڑ دی اور صرف دعوت کے، تبلیغ کے، جہاد کے کام میں لگ گئے. اور آگے چل کے آپ نے فرمایا جعل رزقی تحت ظل رمحی، اب میرا رزق میرے نیزے کی چھاؤں تلے رکھ دیا گیا ہے. یہ اتنا بڑا قول ہے کہ اس پہ غور کریں تو بہت ساری بصیرتیں اور معرفتیں سامنے آتی. اور فرمایا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، زمین میں کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اس کا رزق اپنے ذمہ نہ لے لیا. اور اللہ جانتا ہے کہ اس کو کہاں کہاں پھرانا ہے، کہاں اس کو ٹھکانہ دینا ہے، اور کیا اس کا مستقر ہے اور کیا اس کا مستودع ہے، اور کس لیے اس کو زمین کے حوالے کر دینا. اور یہی مقصد بتاتے بتاتے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے میدان کار میں لایا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہارا اصلی کام یہ ہے کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو، اور یہ سب کچھ بحالت ایمان کرتے ہو. ایمان کے نشے میں آ کے تم سب کرتے ہو. نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، یہ ہے وہ مقصد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. اگر ہم اس مقصد کو پورا کرنے لگ جائیں تو فرماتے ہیں کہ تمہارا رزق، تمہاری ضروریات، تمہارے سارے کام ہمارے ذمہ.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہی کیا گیا. ان کو اللہ نے کام پہ لگا دیا کہ یہ میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، اس کے ساتھ تم جہاد کرو. تمہارا کھانا پینا، تمہارا لباس، تمہاری جتنی بھی سروسز ہیں تمہاری، وہ سب ہمارے ذمہ. ان پہ بادلوں کا سایہ کر دیا، ان کو نوکر چاکر دے دیے، ان کو پکا پکایا کھانا لذیذ ترین جو اس وقت ہو سکتا تھا، من و سلوہ، یہ عطا کر دیا. کمانے کے ہر چکر سے اور دنیاوی ضرورت کے ہر چکر سے آزاد کر دیا. اس بدلے میں کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کر رہے تھے. لیکن ظالموں نے یہ کہا، نادانوں نے، کہ ہمیں تو اب کھیتی باڑی چاہیے، ہمیں تو کوئی زمین کے ٹکڑے چاہیے، ہم تو وہاں بیٹھ کے تھوڑا سا اب ہل چلانے کا موڈ ہے، اب ککڑیاں، گندم، لہسن، پیاز یہ کھانے کو جی جا رہا ہے. اللہ کے رسول کو چھوڑ کے تھوم اور لہسن اور پیاز کی طرف بھاگنے کی. اور یہ بھوت ان کے دماغ کو اس قدر سوار ہوا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ اتنی بڑی گستاخی انہوں نے کی کہ اے موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اے موسیٰ تو اور تیرا رب جاؤ، دونوں لڑتے پھرو، کرو جنگ، جہاد، ہم تو یہ بیٹھے. اب دیکھیں اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ نے ان کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ اللہ کے رسول کا ساتھ دیں، اور ان کے رزق کا مسئلہ، ان کی ضروریات کا مسئلہ، کھانا پینا، لباس، نوکر چاکر، رہائش، ہر چیز اللہ نے اپنے ذمہ لے لی. نادانوں نے حرکت یہ کی کہ جو کام اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا تھا وہ خود کرنے لگ گئے، اور جو کام اللہ نے ان کے ذمہ لگایا تھا وہ چھوڑ دیا. تو موسیٰ یہ تو کرتا رہے، تیرا اللہ کرتا رہے، ہم سے نہیں ہوتا. جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ تو چھوڑ دیا، جس کام کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا اور جو کام اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا وہ یہ کریں گے. تو کر لے. عزیزان گرامی، کسب حلال کمانا ممنوع نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے ذمہ کی بات نہیں، اللہ کے ذمہ کی بات ہے. فرمایا فامشوا فی مناکبہا، زمین کے کونے کھدووں میں پھیر لیا کرو. ہم نے یہ دسترخوان بچھا رکھا ہے، اس میں سے جہاں سے جو جی چاہے کھا لیا کرو. اب دیکھیں میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں، اس پہ ذرا دھیان دیجیے. ہم اپنے بچے کو تعلیم دیتے ہیں تو سارا زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اس قابل بنا دیں کہ یہ کہیں اچھی ملازمت کر سکے، اچھا ڈاکٹر بن جائے، اچھا انجینئر بن جائے، بیوروکریٹک سیٹ اپ میں آ جائے، کہیں پارلیمنٹرین بن جائے، اس کی دنیا محفوظ ہو، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. سارا زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم ایسے علوم دیں کہ پیسے کی بھرمار اس پہ ہو جائے. اور بھائی وہ علم جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا
اس کی طرف کوئی دھیان نہیں ہوتا. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم دینی علوم حاصل کریں اور دین کی طرف اگر ہم بڑھیں تو دنیا از خود اس کے اندر آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ دے دیتے ہیں، مگر اس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے. یہ کہ یہ ہمارا فرض نہیں ہے، یہ اولاد کے حقوق میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض بھی کما کے بچوں کو کھلانا ہے، اور بچوں کا فرض بھی یہی ہوگا کہ وہ جو ہی بڑے ہوں جوان ہوں اپنے پاؤں پہ کھڑے رہیں اور صبح سے شام تک وہ کولی کے بیل کی طرح کماتے رہیں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بیوروکریٹ بنے، ٹیکنوکریٹ بنے. بھائی یہ سب کچھ بن جانا ناجائز نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پہ ضروری ہے، لیکن یہ درجہ ثانی میں ہے. یہ تو دوسرا کام نمبر 2 تھا، ترجیح نمبر 2 تھی، وہ بھی کرنا تھا ہمیں، لیکن اس سے پہلے جو کرنے کا کام تھا وہ تو کر لیا ہوتا. اور یہ تھا کہ ہم بچے کو اللہ کی معرفت دیتے، ہم بچے کو اللہ کے حقوق بتاتے، ہم بچے کو قرآن پڑھاتے، حدیث پڑھاتے، سیرت طیبہ پڑھاتے، ساتھ کے ساتھ ڈاکٹر بھی بنا دیتے، انجینئر بھی بنا دیتے. لیکن چونکہ دماغ میں کیڑا ہے، کھوپڑی اونھی ہے، الٹی ہے، سوچ سیدھی نہیں ہے، خود بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا کام بس پیسے کمانا ہے، اور ہر انسان جو ہے وہ پیسے کمانے کی مشین کے طور پہ پیدا کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں. ہاں پیسے کماتے کماتے جو وقت تھوڑا سا بچ جائے تو کبھی نماز پڑھ لینی چاہیے، اور نماز پڑھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ برکت ہوتی ہے، پیسے کمانے میں اور فائدہ ہوتا. جیسے صبح کی نماز پڑھ کے جایا کر دکان پہ، گھٹیا ذہنیت ملاحظہ کیجیے آپ. جیسے صبح قرآن مجید کھول کے پڑھ کے جایا کرو دکان پہ، برکت ہوگی. تو قرآن جو تمہارے پیسے کمانے کا ذریعہ بن گیا. صبح کی نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ دکان میں جا کے برکت ہو. نماز کا مقصد تو یہ نہیں تھا، قرآن پڑھنے کا بھی یہ مقصد نہیں تھا. یہ ایک مذہبیت ہوتی ہے بعض لوگوں میں کہ اگر میں تہجد پڑھتا رہوں گا اور تہجد میں دعا مانگتا رہوں گا تو صدر پاکستان بن جاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو کہتے ہیں کہ جب دفعہ ہوتے ہو جاتا ہوں صدر پاکستان بنا تم بن، صدر کے بعد جو کمائی کر لے گا وہ بھی انہیں پتا ہے، ایسے بھی لوگ سے واپس آ جاتا. بھائی مقصد سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ نے کس مقصد کی خاطر پیدا کیا ہے. یہ دماغ دے دیا، یا دنیا کے بڑے سے بڑے کمپیوٹر کو دیکھو اور اپنے دماغ کو دیکھو. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں. اور ہمارے دوست ہیں، اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائے. ارشاد صدیقی پروفیسر ہیں وومن کالج لاول ٹاؤن میں، اللہ نے شفا عطا فرمائے. اب ان کے گردے 90% فیل ہو گئے. میں نے کہا یار ارشاد اب تم ایسا کرو گردہ ٹرانسپلانٹ کروا لو. اب وہ گردہ اتنا مہنگا ہے کہ بیچارہ وہ ایک گردہ، وہ اتنا مہنگا ہے کہ بیچارہ ایک گردہ خرید نہیں پا رہا. تو آپ دھیان دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا کچھ دے رکھا. آپ کا اب زندہ ہے 10% گردے پہ، اللہ نے کتنا دے رکھا ہے؟ 2 گردے دے رکھے ہیں، 20 گنا زیادہ دے رکھا. 10% گردے پہ جو زندہ ہے، کام کر رہے ہیں، اتنا پڑھاتے بھی ہیں، کالج میں بھی آتے، لیکن دھڑکا لگا رہتا ہے کہ 10 سے اگر 5% ہو گیا تو پھر میں گیا، وہ فیل ہو گئے تو میں مر جاؤں گا. جہاں 10% سے کام چل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے 20 گنا کر کے 2 گردے پورے دے دیے ہیں.
ایک آنکھ سے گزارا ہو سکتا ہے، اللہ نے 2 آنکھیں دے دی ہیں. ہر چیز واپس. اور کسی کی قیمت لگا کے تو دیکھو میاں، کسی چیز کی قیمت ایک آنکھ کی قیمت لگا کے دیکھو کیا بنتی ہے. اور چھوڑو میاں، ایک سانس کی قیمت لگا کے دیکھو، ایک سانس کی قیمت. وہ آؤ نا ہارون رشید حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. عبداللہ بن مبارک حج کر کے آئے تو بغداد 20 لاکھ کی آبادی، پورا کا پورا شہر امٹ آیا. عبداللہ بن مبارک آ گئے، عبداللہ بن مبارک آ گئے، حج کر کے آ گئے. ان کی استقبال کو شہر سے باہر نکل کے آ گئے لوگ. دور دور تک انسانوں کا سمندر نظر آ رہا تھا. یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، بہت بڑے محدث، بہت زاہد آدمی. زبیدہ صاحبہ نے کہا، بیگم صاحبہ ملکہ زبیدہ نے، امیر المومنین آپ بھی حج کر کے آئے تھے، 10-12 آدمی آپ کو لینے گئے تھے. کہا جب دیکھیے یہ ہوتا ہے بادشاہ، آپ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہوں گے. تو ہارون رشید رضی اللہ عنہ تھا. میرے زبیدہ تم میرے دل میں حسد ڈال رہی ہو، یہ کوئی حسد کا موقع نہیں ہے، یہ اعزاز ہے میرا، اور میرے لیے فخر کی جگہ ہے کہ میری سلطنت میں عبداللہ بن مبارک جیسے لوگ بھی ہیں. میرے دل میں حسد مت ڈالو، اس کی محبت ڈالو. اور ہارون رشید خود ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اور وہ سارے کٹیا جھوم معمولی مقام میں رہنے والے حاضر ہو گئے اور کہتے ہیں کہ حضرت مجھے نصیحت فرمائیے. اور اتنے میں خادم سے کہا کہ مجھے پانی پلا دو. گرمی کا موسم تھا، پیاس لگی ہوئی تھی. پانی آ گیا. عبداللہ بن مبارک مسکرا دیے، کہنے لگے امیر المومنین اگر اجازت دیں، آپ نے حکم دیا ہے کہ میں نصیحت کروں تو تھوڑی دیر کے لیے پانی نہ پیے اور میری بات سنیں. روک دیا انہوں نے. تو ادھر ادھر باتوں میں لگے اور بادشاہ کو پیاس اور لگ گئی. پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین ایک بات بتائیں، یہ پانی کا ایک گلاس اگر آپ کو نہ ملے تو اس کی کیا قیمت آپ دے دیں گے؟ اب سوچا ہارون رشید نے کہ یار اگر پانی نہ ملا تو جان سے گئے، تو کس کام کی بادشاہت اور کس کام کی ساری نعمتیں. تو جلدی سے کہنے لگے کہ اگر میں اس کے لیے اپنی آدھی سلطنت دینے کو تیار ہوں. بہت اچھا، پی لیجیے. پانی پی لیا. تو امیر المومنین آپ نے یہ پانی پیا ہے، یہ اگر آپ کے جسم میں رک جائے اور خارج نہ ہو، پیشاب بند ہو جائے. تو اس بندش کو دور کرنے کے لیے، اسی ایک گلاس پانی کو باہر نکالنے کے لیے آپ کیا دینے کو تیار ہیں؟ وہاں پھر ہارون رشید نے سوچا کہ اگر یہ رک گیا تو میں تو جو پیشاب کی بندش ہو گئی تو پھر جان سے گئے. کہتے ہیں حضرت باقی کی آدھی سلطنت بھی نہ دے دی. فرماتے بس ایک گلاس پانی تو بھی صاف ہو گئی ساری بات کا. اور ہارون رشید یاد رکھنا، یہ وہ قیمت ہے جو خریدار بتا رہا ہے. مالک نے اپنی قیمت نہیں بتائی ہے اس پانی کے گلاس کی، وہ تمہاری ساری سلطنت میں بھی پوری نہیں ہوگی. نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گنو تو گن نہ پاؤ. کسی ایک نعمت، ایک ہوا کا جھونکا، ایک سانس، اگر یہ ہوا نہ ملے پورا قصہ صاف. اس لیے عزیزان گرامی، یہ کہنا کہ میں خود کماؤں گا اور خود کھاؤں، یہ اللہ کی خدائی میں دخل دینا ہے. یا یہ کام اس کے ذمہ ڈالو
اور جس طرح سے وہ ہدایت کرتا ہے اور جو وہ راستے بناتا ہے ان راستوں پہ خود چلتے چلے جاؤ، مگر اس کو درد سر نہ بناؤ۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کی ذمہ داری اگر اپنے سر لے لی نہیں پوری ہوگی۔ اب دیکھیں قرآن مجید پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یہ اللہ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ، اللہ اس کو رزق دیتے ہیں، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ کس بات پہ ہے؟ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا، تصور بھی نہیں ہوتا، کیا رہی اس کی اطلاع نہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے منصوبہ بنا رکھا ہے۔ ومن يتق اللہ يجعل له من امره يسرا، یہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا فرما دیتے۔ ومن يتق اللہ يكفر عنه سيئاته وَيَعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، یہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری برائیاں دور فرما دیتے ہیں اور اس کے اجر کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اب بات سب یہ ہے کہ معاملہ اللہ کو چھوڑا جائے۔ اگر میں حدیث پڑھنے لگا ہوں نا، اگر یہ حدیث سمجھ میں آ جائے اور یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جس شخص کے منہ سے نکلا ہے وہ سوائے اللہ کے رسول کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، عام انسان کے بس کا جملہ ہے ہی نہیں۔ فرماتے ہیں لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پہ توکل کرو، بھروسہ کر لو ایسے جیسے کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقکم، تو وہ تمہیں یوں رزق دے کما یرزق الطیر، جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو لوٹ کے آتے ہیں پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب بات ساری ایک جملے پہ آ کے ٹھہرتی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پاؤں مضبوط کر دے گا، ثابت قدم کر دے گا تمہیں۔ اللہ کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ مظلوم تو نہیں ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ زیادتی تو نہیں ہو رہی کہ ہم اس کی مدد کریں۔ تنصر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دین کے کام میں لگ جائے، اس کی نوکری میں لگ جائے تو وہ تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرے گا۔ عزیزان گرامی، یہ جو اصحاب الصفہ تھے جن کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا، یہ سارے ہی سادھو لوگ تھے، حضور کی خدمت میں آ کے بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے، ایسی بھی گرمی سردی بھوک پیاس ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ ایک صاحب نے آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا بھائی آپ کے میں بیٹھا رہتا ہے اور وہ دکان پہ میرے ساتھ کام نہیں کرتا، جبکہ میں دکان پہ بہت محنت کرتا ہوں۔ آپ اس بتاؤ تمہیں کاروبار میں نفع ہو رہا ہے؟ ہاں جی وہ تو ہو رہا ہے۔ آپ ہمیں نفع تمہاری توقع اور تمہاری محنت سے زیادہ ہو رہا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ بات ایسی تو اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔
کے میرے ہاں بیٹھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. ابو جانی گرامی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے ہاتھ جن سے ہم کماتے ہیں یہ ہمارے رزاق ہیں. شرک کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو دکان جس پہ ہم جا کے بیٹھتے ہیں وہ ہماری رزاق ہے. وہ کارخانہ، وہ زمین، وہ دفتر جہاں بیٹھ کے صبح شاید وہ رزق دینے والی ہے. نے شرک کر دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وہ افسر ہے، وہ ہمارا وہ یہ جو ہمیں تنخواہ دیتا ہے جس کی ہم نوکری کرتے ہیں شاید وہ ہمارا رازق ہے. نہیں، ہم نے شرک کر دیا. اور اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ترتیب کو الٹ دیا. اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا تھا، ہم نے اس کو چھوڑ کے ان چیزوں کی طرف لگ گئے جو اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی. یہ تو میں تمہیں دوں گا. ہم نے ترتیب الٹا دی. جس کام وہ نذیر نے کہا کہ جس کام کو جہان میں آیا تھا تو نذیر، کھانا کھایا تو سے وہی کام رہ گیا. اب یہاں پہ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اس کو سن لیں، اس کے بعد سے باقی گفتگو بعد میں کریں گے. من کان ہمہ الآخرہ، فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کا مقصد زندگی، جس کی ہر وقت کی چنتا آخرت بن جائے، زندگی آخرت میں گزارنے لگے، اس چکر میں کہ اللہ کا دیدار ہوگا، اس دھن میں لگا رہے مجھے اللہ سے ملنا ہے. دیکھیے خاشعین کی یہی صفت بیان کی گئی، وہ اس دھن میں لگے رہتے ہیں. نماز کے بارے میں فرمایا کہ بڑی بھاری چیز ہے اور ایسی بچی نہیں ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز ہے، بڑی چیز ہے، بھاری چیز ہے، ہاں خاشعین کے لیے نہیں. وہ خشوع رکھنے والے ہیں. اب خشوع کی تعریف بھی خود کر دی. خاشعین کون ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو ہر وقت اس دھن میں لگے رہتے ہیں کہ ہمیں تو اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے. اس دھن میں یہی دھیان ان کے دماغ میں سمائے رہتا ہے، ہمیں اللہ سے ملنا ہے. انہم ملاقو ربہم، کہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے. اب یہ بھی وہی بات ہے، من کان ہمہ الآخرہ، وہ جس کا دھیان آخرت بن جائے. یظنون انہم ملاقو ربہم میں آ جائیں کہ ہر وقت اس دھیان میں کہ آخرت میں اللہ سے ملاقات ہوگی. جمع اللہ شملہ، اللہ تعالی اس کی ہر بکھری ہوئی کیفیت کو، اس کے منتشر شیرازے کو اللہ تعالیٰ پھر اسے جمع کر دیتے ہیں. یہ ترجمہ ہے جمع اللہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے بکھرے ہوئے شیرازے کو پھر سے مجتمع کر دیتے ہیں، معاملہ سیدھا کر دیتے ہیں. وجعل غناہ فی قلبہ، اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ تونگری ڈال دیتے ہیں. اس کی غنا کے قلب میں ڈال دیتے ہیں. اپنے آپ کو بہت امیر سمجھتا ہے، وہ کروڑ پتی نہیں ہوتا، لیکن کروڑ پتی لوگوں سے، ارب پتی لوگوں سے کہیں زیادہ وہ امیر ہوتا ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کے پاس ہم تو لٹ گئے، بالکل برباد ہو گئے. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ تو جب دیکھیں گے جائیداد کی تقسیم ہوئی ہے تو بہت ظلم ہو گیا ہمارے پاس، صرف انہوں نے ہمیں 45 کروڑ دیے ہیں، اس بالکل نہیں کہ ہمارا کھانا ہی خراب کر دیا. اور میں اس قدر ہنسا ان کی اس بات پہ کہ 45 کروڑ ان کو حصے میں ملے اور وہ لٹ گئے، برباد ہو گئے. میرے ساتھ ہوئی یہ بات ہوئی، میرے سامنے کا واقعہ. میں سوچتا رہا کہ
وہ شخص جس کو اتنا کچھ مل جائے اور وہ سمجھے کہ وہ اس کا نقصان ہو گیا، تو اس نقصان کو پورا کون کرے گا اور کب پورا ہوگا اور کیا پورا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں؟ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ بیچارہ نقصان نقصان نقصان۔ ایک صاحب نے کہا تھا بہت پریشان ہوں، طبیعت پہ بہت بوجھ ہے، ہر وقت ٹینشن رہتی ہے، اس قدر اسٹرین میں ہوں کہ بس جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ سب کیا مسئلہ ہے آپ؟ گھر میں سے 3 کاریں ہیں اور بچے 4 ہیں اور بیوی ہے، وہ بیوی کار لے کے چلی جاتی ہے، وہ بچے کار لے کے چلے جاتے ہیں، تو باقی بچوں کی پریشانی ہوتی ہے، مجھے پریشانی ہوتی ہے، طبیعت پہ بہت اسٹرین ہے اور بوجھ ہے۔ اسٹرین کے کہنے اللہ تعالیٰ آپ کو قناعت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین کا مطالعہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب آپ دین کا مطالعہ کر لیں گے اور اولیاء اللہ کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو یہ اسٹرین دور ہو جائے گا کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ سے نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، اور ادھر سارا کچھ ہوتا ہے اور اسٹرین ہی اسٹرین اور ٹینشن ہی ٹینشن اور پھر ہارٹ اٹیک اور اسی ٹینشن کے تحت پھر شوگر اور اس کے ساتھ پھر پتہ نہیں کیا کہ بلڈ پریشر اور پھر ہارٹ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فما جعل غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ دل کو تبنگر بنا دیتے ہیں۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس شخص کے پیچھے پیچھے چلی آتی ہے ناک رگڑتے ہوئے، ہاتھ جوڑتے ہوئے۔ وَمَنْ كَانَ هَمُّهُ الدُّنْيَا، اس میں وہ شخص جس کی ساری فکر دنیا بن جائے، فرق اللہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کا شیرازہ بکھیر دیتے ہیں۔ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقر کو، مفلسی کو، مسکنت کو مسلط کر دیتے ہیں۔ ہر وقت اس کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ میں غریب ہو جاؤں گا، میرا پیسہ چھن جائے گا، مجھے نقصان ہو جائے گا۔ فقر کو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان مسلط کر دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، اور دنیا تو اس کو اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے اس کے لیے لکھ رکھی ہے، ہم بھائی پریشان ہوتا رہتا ہے۔ اکبر الہبادی نے خوبصورت شعر کہا کہ رزق ما یحتاج مل ہی جائے گا، خواہشوں میں مختصر ہو جائیے۔ فقر سے شیطان ڈراتا ہے اگر، حسبنا اللہ سے نڈر ہو جائیے۔ باقی بات ہے بس۔